قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم۔ حضرات گرامی، آج میں نے 5ویں پارے اور سورہ نساء کی آیت نمبر 86 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ویسے جو درس کا سلسلہ چل رہا ہے وہ تو ابھی پہلے پارے میں ہے، مگر آج 5ویں پارے کی اس آیت کو میں نے اس لیے موضوع بنایا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سلام کرنے اور سلام کا طریقہ بتایا ہے۔ تو گویا کہ آج میرا موضوع رہے گا کہ اسلام میں سلام اور مصافحہ کا طریقہ کیا ہے۔ ہم سلام بھی کرتے ہیں، مصافحہ بھی کرتے ہیں، مگر اسلامی طریقے ہمیں کہیں کہیں نہیں معلوم ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو اسلامی طریقہ ہے اسے اپنانا ہے، اور جو غیر اسلامی ہے اسے ہمیں چھوڑنا ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ جب کوئی مسلمان تم کو کسی لفظ سے سلام کرے تو تم اس سے بہتر لفظ میں اس کا جواب دو، یا پھر وہی لوٹا دو جو اس نے کہا ہے۔ اتنا سن کر تو آپ لوگ جان گئے ہوں گے کہ جب کوئی سلام کرے تو ہم کو کم سے کم اتنا لفظ تو بولنا ہی ہے جتنا اس نے بولا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ ہم بڑھا کر کے جواب دیں۔ جیسے اور بہت ساری چیزوں میں اخلاق کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس نے ہمارا 1 روپیہ بھر ساتھ دیا تھا تو ہم 1.5 روپیہ بھر بڑھ کر اس کا ساتھ دیں گے۔ تو ایسے سلام میں ہے کہ اگر کسی نے آپ کو سلام کیا تو آپ پر افضل یہ ہے کہ اس سے بہتر جواب دو۔ اب بہتر جواب کیا ہوگا؟ مثلاً اس نے سلام کیا السلام علیکم، تو اب آپ کے لیے افضل ہے کہ آپ کہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ نے بڑھا کے جواب دیا۔ اور اگر اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ اب جواب دیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ نے گویا کہ اس سنت طریقے پر عمل کیا اور افضل طریقے پر عمل کیا، لیکن اگر بڑھا نہیں سکتے ہیں تو اتنا کہنا تو آپ پر واجب ہے۔ سلام کرنا اسلام میں سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ واجب کا درجہ اونچا ہوتا ہے، سنت اس سے نیچے ہے، لیکن ایک سلام اسلام میں ایسا ہے کہ سنت ہوتے ہوئے سنت کا یہاں ثواب زیادہ ہے، واجب کا کم ہے۔ جس نے سلام کیا وہ سنت ادا کیا، اور جس نے جواب دیا اس نے واجب ادا کیا۔ واجب کا رتبہ بلند ہے، مگر سلام میں یہ ہے کہ سنت پر ثواب زیادہ ملے گا۔ تو سلام کرنے والا زیادہ ثواب پاتا ہے، یعنی اللہ کی رحمت اسے زیادہ ملتی ہے، اور جواب دینے والے کو بھی ملتی ہے مگر اس سے کم ملتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لفظ ہم سلام کو السلام علیکم صاف صاف اس کی مشق کر لیں، کیونکہ بہت سارے لوگ السلام کے بجائے السلام علیکم، تو یہ خلاف سنت ہوا۔
جب سنت ہے السلام علیکم تو السلام علیکم کہا آپ نے تو سنت کے خلاف کیا. اسی طریقے سے السلام میم پر پیش ہے اور بعض لوگ السلام علیکم تو اب وہ میم کو ساکن کر دیا. یہ چیزیں وہ چھوٹی چھوٹی بیس کی ہیں کہ ہم کرتے بھی ہیں سلام اور سنت سے محروم بھی رہتے ہیں. اس لیے سب لوگ مشق کر لیں کہ ہمیں السلام علیکم السلام علیکم. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، سرکار کی بارگاہ میں ایک صحابی پہنچے اور پہنچنے کے بعد انہوں نے اتنا سلام کیا السلام علیکم، اتنا سلام کر کے وہ بیٹھ گئے. تو میرے آقا نے دوسرے صحابیوں سے فرمایا کہ اس کو 10 نیکی مل گئی. تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرے صحابی آئے تو انہوں نے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آقا نے فرمایا اس کو 20 نیکی مل گئی. تیسرے صحابی پہنچے، انہوں نے کہا عرض کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آقا نے فرمایا اس کو 30 نیکیاں مل گئیں. چوتھے صحابی آئے، انہوں نے اور بڑھا دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، تو آقا نے فرمایا کہ اس کو 40 نیکیاں مل گئیں. اس حدیث کی روشنی میں فقہا فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ جتنا آدمی بڑھا کے جواب دے گا سلام کرے گا، جتنا زیادہ الفاظ استعمال کرے گا اتنا ہی زیادہ اسے ثواب ملے گا. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو بعض لوگ بہت پھیلا کے، ایک ہمارے سالے لگتے ہیں سعودی میں ہیں تو وہ ہم کو سلام کرتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ وجنتہ، اس طریقے سے. اب اس میں مسئلہ سن لے، کیا اتنا زیادہ بڑھانا چاہیے کہ نہیں؟ تو فقہا نے ارشاد فرمایا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ آخری حصہ ہے، اب اس سے آگے بڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر سلام بالکل مکمل ہو جاتا ہے برکاتہ پر. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں، بس اتنا ہی ہے. اب رہا کہ سلام کون کرے. اتنے لوگ بیٹھے ہیں، اگر آپس میں ایک دوسرے کی ملاقات ہو تو پہل کس کو کرنا چاہیے؟ ہمارے سماج میں تو کچھ ایسا مزاج بن گیا ہے کہ شوہر نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہم بیوی کو سلام کر لیں گے تو یہ تو بہت برا ہو جائے گا. سلام ایک ایسی مبارک دعا ہے کہ گویا آپ اللہ کی طرف سے اس کو سلامتی اور امن کی دعا دے رہے ہو، تو کیا آپ کی بیوی حقدار نہیں ہے کہ آپ کی دعا پا جائے وہ؟ آپ اگر پیر صاحب کو بڑھ چڑھ کر کے لائن لگا کے سلام کرتے ہو تو وہ اہلیہ جو تمہاری زندگی کی ساتھی ہے اور ہر قدم پر جس نے اپنی ساری زندگی تمہارے لیے قربان کر دی، تم اس کو اس دعا سے محروم سمجھتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ بیوی پر فرض ہے شوہر کو سلام کرے. ایسا کچھ نہیں ہے. ہاں، اسلام میں اتنا ضرور بتایا گیا ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے. اخلاق یہ ہے، ادب یہ ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، لیکن بڑے کو منع نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑا ہو جائے کہ موقع بھی پا جائے تو بھی سلام نہ کرے. حتیٰ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کیا. تو بڑا بھی سلام کر سکتا ہے، اگر اس کو یہ خواہش ہے کہ زیادہ ثواب ہم لوٹ لیں تو وہ پہل کر لے. لیکن اخلاق اسلام میں یہ ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے. اسی طریقے سے ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اب جو آئے تو ہم لوگوں میں سے کوئی اس کو سلام کرے یا وہ ہم لوگوں کو سلام کرے. اب وہ آنے والا کوئی چاہے بادشاہ ہی کیوں نہ ہو اپنے وقت کا، کرے گا کون؟ اسلام کا قانون سب پر ہے، نہ وہاں مال، نہ وہاں نسب، نہ وہاں علم، نہ خاندان، کچھ نہیں دیکھا جاتا. اسلام کا قانون سب کے لیے ہے. جو آیا تو آنے والا بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام کرے، یہ ہے قانون. جو آ رہا ہے وہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام کرے.
اب رہا کہ سب کو جواب دینا واجب ہے کیا؟ کیونکہ جواب دینا واجب ہے، جو واجب کو چھوڑے گا گنہگار ہوگا۔ تو ابھی کوئی صاحب تشریف لائیں، وہ سلام کریں اور سب لوگ جواب نہیں دیے، 2-3 لوگوں نے دے دیا، تو کیا حکم ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ اگر ایک نے بھی جواب دے دیا تو سب کی طرف سے ہو گیا، اور اگر ایک بھی نہ دے تو سب گنہگار ہو گئے، ایک بھی نہ دے تو سب گنہگار ہو گئے۔ اسی طرح اس کا الٹا بھی ہے کہ اگر آپ چند لوگ بیٹھے ہو اور آنے والے کئی لوگ ہیں، تو کیا جو آنے والے ہیں وہ سب کے سب سلام کریں گے؟ کریں گے تو ثواب پائیں گے، لیکن اگر اس پوری جماعت میں سے ایک نے سلام کر لیا تو سب کا حق ادا ہو گیا۔ یہ ہے طریقہ۔ اب اسی طریقے سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم گاڑی سے چل رہے ہیں، ہمارا مسلمان بھائی پیدل چل رہا ہے، تو اب ان دونوں میں سلام کون کرے؟ کس کے لیے بہتر ہے کہ وہ پہل کرے؟ تو جگہ جگہ اسلام نے تکبر کو توڑنے کی کوشش کی ہے کہ تکبر نہ آنے پائے۔ وہ پیدل چل رہا ہے، آپ گاڑی سے چل رہے ہو، تو حکم ہے کہ آپ سلام کرو پیدل والے کو، کیونکہ جو سلام کرتا ہے وہ تکبر سے پاک رہتا ہے۔ اور سلام کا انتظار کرنا تو بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ بہت سارے لوگ بالکل منتظر رہتے ہیں کہ ابھی تک نہیں کیا، بالکل قریب آ گئے۔ انہیں صحابہ کرام کی سنت نہیں معلوم، انہیں حضور کا طریقہ نہیں معلوم۔ حضرت مولا علی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ایسا تھا کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر نے پوری زندگی مجھے موقع ہی نہیں دیا کہ میں پہلے سلام کر لوں، اتنی دور سے وہ سلام کر لیتے تھے۔ یہ ان میں جذبہ تھا۔ تو گاڑی پر چلنے والا پیدل والے کو سلام کرے، اور کوئی بیٹھا ہے اور کوئی گزر رہا ہے وہاں سے، یوں تو راستے پر بیٹھنے کو منع کیا گیا ہے۔ بہت سارے لوگ بالکل براجمان ہوتے ہیں باہر بیٹھ کر گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، تو یہ منع ہے۔ ہاں اس کے لیے درست ہے جس کی نیت یہ ہو کہ میں کوئی ایسا آدمی گزرے گا کہ اس کا بوجھ نہیں اٹھایا جا رہا ہوگا تو میں اٹھا دوں گا، میں اس کے سلام کا صحیح جواب دوں گا، ایسی نیک نیتیں اگر اس کی ہیں تو راستے پر بیٹھنا درست ہے۔ لیکن اگر اس کی کوئی نیت نہیں، صرف تفریح کرنا ہے یوں ہی، تو اسے راستے کے قریب میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حق ہوتا ہے اس میں سے یہ ہے، اب آپ دیکھیں کتنا حق ایک بھائی کا آپ کے اوپر ہے۔ جب وہ مریض ہو تو اس کی عیادت کرنے جاؤ، اور عیادت میں بھی لوگ ادھورا کرتے ہیں، مریض وہاں لیٹا ہے، اس کے ورثہ سے ملاقات کر لیا، ادھر سمجھو کہ آ گئے، ان کو چونکہ اپنی حاضری درج کرانا ہوتا ہے۔ اسلام میں عیادت یہ ہے کہ اس مریض کے قریب جاؤ، پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر یا اس کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر پوچھو آپ کیسے ہیں، یہ مکمل عیادت ہے۔ اور ایسے ہی گھر والوں سے مل کے چہرہ دکھا کے چلے آئے، وہ مکمل عیادت نہیں، وہ ادھوری عیادت ہے۔ تو جب کوئی بیمار ہو تو عیادت کرنے جاؤ، یہ حق ہے، اور انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو، یہ اس کا دوسرا حق ہے۔ اسی طریقے سے جب وہ کسی ضرورت پر آپ کو یاد کرے تو آپ وہاں پہنچو، یہ تیسرا حق اس کا آپ کے اوپر ہے۔ اسی طریقے سے جب اس سے ملاقات ہو تو آپ سلام کریں، یہ اس کا حق ہے۔ یہ ایک مومن کا دوسرے مومن پر حق ہوا کرتا ہے۔ سلام، حضور فرماتے ہیں کہ اس سلام کو عام کرو، کیونکہ سلام سے محبت بڑھتی ہے، سلام سے محبت بڑھتی ہے۔ اور ہدیہ آپس میں دو، یعنی کچھ نہ کچھ تحفہ دیتے رہو، کیونکہ اس سے بھی محبت بڑھتی ہے۔ ایک اور ہمارے اندر غلطی ہے کہ ہم لوگ کبھی کبھی جس کو خوب پہچانتے ہیں، جس سے خوب بنتی ہے، بس اس سے سلام کرتے ہیں، جبکہ مجھے معلوم ہے کہ وہ دوسرا بھی مسلم ہے۔ تو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ پکا مومن وہ ہے
کہ جو اس کو بھی سلام کرے جس کو پہچانتا ہے اور اس کو بھی سلام کرے جس کو نہیں پہچانتا ہے۔ السلام علی من تعرف ومن لم تعرف، یہ الفاظ ہیں حدیث کے، کہ جس کو پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو اور جس کو نہیں پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو۔ تو سلام کے الفاظ تو آپ نے جان لیا کہ اسلام میں السلام علیکم ہے، دوسرا اور کوئی نہیں ہے۔ بعض لوگ آداب عرض، تو اس فیشن میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، آداب عرض کیا چیز ہے۔ اسی طریقے سے آج ہم آپ میں لگ بھگ 95% لوگ اس چیز میں مبتلا ہیں کہ سلام منہ کے بجائے کبھی ہم ہاتھ سے دور ہی سے کر دیتے ہیں۔ تو اسے جاننا یہ آپ کی مسجد کے درس کا فیض ہے، آپ کو جو آپ کو ایک اہم بات یہ چیز معلوم ہو رہی ہے کہ آخر کیا اسلام میں اجازت ہے کہ وہ کھڑا ہے 300 میٹر دوری پر اور ہم ہاتھ اٹھائیں؟ نہیں اٹھائیں گے تو تعلقات کمزور پڑ جائیں گے، یہ اس کی جہالت ہے۔ سلام کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس سے فیس ملا، ملاقات ہوئی، تو ملاقات پر اسلام کہتا ہے ایک دعا دو، وہی ہے سلام۔ اور جو دور کھڑا ہے، جب ہماری اس سے ملاقات ہی نہیں ہے تو دور سے ہاتھ سے، انگلی سے یا ہاتھ سے، یہ کس کا طریقہ ہے؟ آقا فرماتے ہیں کہ انگلی کے اشارے سے سلام کرنا یہودیوں کا طریقہ ہے اور ہتھیلی کے اشارے سے سلام کرنا عیسائیوں اور نصرانیوں کا طریقہ ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ حضور کی حدیث ہے کہ جو کسی قوم کا طریقہ اپنائے گا تو اسی کے ساتھ اس کا شمار بھی ہو جائے گا۔ یہ کتنی سخت وعید ہے۔ جیسے ہم کھانے میں انگریز ہو گئے، جیسے ہم لباس میں انگریز ہو گئے، جیسے ہم بول چال میں انگریز ہو گئے، ایسے اتنی ہماری کمی ہو گئی کہ ہم سلام میں بھی یہودی اور نصرانی جیسے ہو گئے۔ ہاتھ سے لوگ سلام کرتے ہیں اور ہاتھ سے جواب دے دیتے ہیں، یہ ہے ہی نہیں اسلام میں۔ منہ سے سلام کرو اور منہ ہی سے جواب دو۔ البتہ آپ کی آواز اتنی بلند ہو کم سے کم کہ جس کو آپ سلام کر رہے ہو وہ سن سکے، اگر اس نے سنا نہیں تو اس پر جواب دینا واجب نہیں۔ اسی طریقے سے جس نے جواب دیا اس کو بھی لازم ہے کہ اتنی آواز میں بولے کہ ہم اس تک اپنا جواب پہنچا سکیں۔ ایک اور چیز بہت اہم ہے سلام کے تعلق سے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی جا رہے ہیں گھر، فلاں کو میرا سلام کہہ دینا، اپنے گھر والوں کو سلام کہنا۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا اس کو پہنچانا واجب ہے؟ ہم لوگ تو وہیں پر ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ بھائی جا رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو سلام کہیے گا اور اپنے دوستوں کو سلام کہیے، فلاں کو سلام کہیے گا، تو آپ کہہ دیتے ہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ یہ جو آپ نے تسلیم کر لیا یہ گویا آپ پر واجب ہو گیا۔ اب آپ کو پہنچانا واجب ہے کیونکہ آپ نے یہاں ہاں کر دیا۔ اسی طرح بہت سارے عمرہ کرنے والے، حج کو جانے والے، ہزاروں لوگ ان سے کہتے ہیں کہ دربار حضور میں میرا سلام پیش کیجئے گا، دربار سرکار میں میرا سلام پیش کیجئے گا۔ ہر حاجی، ہر عمرہ کرنے والا ہاں کرتا ہے، وہاں جا کے بھول جاتا ہے۔ تو اگر آپ نے اس کو قبول کر لیا تو پہنچانا واجب ہے، نہیں پہنچائیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ اس بات کو ضرور نوٹ کر لیجئے گا۔ ایک چیز اور ہے اس میں کہ سلام جب دوسرے سے ملا ہم کو کہ آپ کو فلاں نے سلام کہا ہے، تو اب وہ آدمی جواب کیسے دے، کس طرح جواب دے، کس طرح دیتے ہیں جواب آپ لوگ؟ جیسے کسی نے کہا کہ بھائی فلاں صاحب ملے تھے آپ کے اور انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے، تو جواب دیتے ہیں کہ نہیں جواب دیتے ہیں؟ سن کے رہ جاتے ہوں گے۔ وعلیکم السلام کہتے ہیں، یہ آپ نے جواب نہیں دیا، یہ جواب ہوا ہی نہیں۔ یہ تو اس وقت جواب ہوتا جب خود وہ آپ کو سلام کرتا، وہ تو کسی کا سلام آپ کو پہنچا رہا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے جواب کا؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے پہنچانے والے کو
سلام کیجئے کیونکہ وہ آپ کے روبرو ہے، اور پھر جو پہنچایا ہے اس کو آپ سلام کریں۔ اس کا طریقہ ہے وَعَلَيْكَ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ، اس کو یاد کر لیں۔ کیا کہیں گے؟ وَعَلَيْكَ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ، سب لوگ بولیں وَعَلَيْكَ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ۔ جب کسی کے ذریعے سلام پہنچے گا تو ہم یہی طریقہ اپنائیں گے۔ اس کا معنی ہے پہلے تم پر سلام ہو پھر اس پر بھی سلام ہو۔ بھئی اس نے لا کے امانت پہنچائی ہے تو اس کو کیسے آپ جواب نہیں دیں گے؟ تو وَعَلَيْكَ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ۔ آج اس جدید دور میں اور نیٹ، موبائل، ٹیکنالوجی کی اس عظیم ترقی میں ایک چیز اور ہو گئی ہے، لوگ واٹس ایپ پہ جو ہے سلام لکھتے ہیں، کہتے ہیں کچھ لکھ کے بھیجو آپ کا نمبر آ جائے، تو سلام لکھ کر کے بھیج دیا۔ تو سلام لکھ کے بھیج دیا، کیا اس کا بھی جواب واجب ہے؟ ہاں، اس کا بھی جواب واجب ہے۔ جو نمبر منگانے کے لیے آپ نے مانگا وہ سلام لکھ دیا، اس کا بھی جواب واجب ہے۔ تو جب واجب ہے تو ہم کیسے اب جواب دیں؟ ہم بھی ادھر سے لکھ دیں یا تو اب لکھیں گے، پہلے اس کو کھولیں گے، پڑھیں گے، پھر لکھیں گے، ٹائم لگے گا کہ نہیں؟ اور کبھی کبھی تو آدمی رات میں کھولتا ہے اکٹھے، تو دوپہر میں لکھا، 12 بجے لکھا، 4 بجے لکھا، اور آپ رات میں 11 بجے کھول رہے ہیں اور اب آپ جواب لکھ رہے ہیں، تو اتنی دیر جو تاخیر ہوئی آپ برابر گناہ میں مبتلا رہے۔ اتنی دیر جو تاخیر ہوئی یہ گناہ ہوا، سلام کا جواب فوراً ہونا چاہیے۔ تو اب کیا کریں گے؟ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا میں ایک عمل بتاؤں۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس جب کوئی خط آتا، آج موبائل ہے، اس زمانے میں خط کا رواج تھا، تو جب خط آتا اور اس میں سلام لکھا ہوتا تو پہلے ہی فوراً جواب دے دیتے منہ سے، اور پھر جب خط لکھتے تب اس میں بھی جواب دیتے، تاکہ کہیں دیر ہونے سے گناہ نہ ہو جائے۔ تو اس لیے آپ لوگ اب موبائل میں یہ کریں کہ جب پڑھیں تو فوراً اس کو جواب دے دیں، پڑھتے ہی آپ جواب دے دیں اور بعد میں لکھیں، تاکہ اس لکھنے میں جو ٹائم لگ رہا ہے اتنی دیر آپ گنہگار نہ ہوں۔ یہ اس کا طریقہ ہے۔ اب ایک آخری چیز یہ رہ جاتی ہے کہ سلام ہے کیا، یہ کب سے شروع ہوا؟ تو سلام کو اعلیٰ حضرت نے نہیں شروع کیا ہے جو آپس والا سلام ہے، یہ سلام ہم سب کے باپ حضرت آدم سے شروع، جب سے آدمی ہے اس وقت سے سلام ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تو حضرت آدم سے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے میں نے فرشتوں کو بنایا ہے، وہ فرشتے ہیں، اے آدم جاؤ ان کے پاس اور ان سے السلام علیکم کہو، اور دیکھو وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ جو ادھر سے جواب آئے گا اور جو تم بولو گے یہی تمہاری اولاد کا سلام و جواب رہے گا۔ تو جب فرشتوں کے پاس حضرت آدم تشریف لائے تو آپ نے ارشاد فرمایا السلام علیکم، تو فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام۔ تو یہی چیز اب قیامت تک کے لیے ساری اولاد آدم کے لیے بن گیا ہے، یہ اس وقت سے سلام ہے۔